قومی سلامتی کو خطرات سے متعلق زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لاہور گیریجن میں افسران سے خطاب، کہا مسلح افواج ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہیں، ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے چوکس ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کو آپریشنل تیاریوں، تربیتی امور اور دیگر معاملات پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے فارمیشن کے زیر اہتمام تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا، مستقبل کی جنگوں سے متعلق تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور دیا، جوانوں کو فراہم کردہ کھیلوں اور تفریحی سہولتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے سی ایم ایچ لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا، طبی عملے اور انتظامیہ کی خدمات کی تعریف کی۔ وزیراعظم ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور ارکان اسمبلی نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیراعظم اور گورنر بلوچستان کے درمیان 1-on-1 ملاقات ہوگی۔ شہباز شریف وزیراعلیٰ ہاؤس میں سرفراز بگٹی اور ان کی کابینہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم کراچی تاج چمن، شاہراہ اور دانش اسکولوں کا افتتاح کریں گے۔ فتنے کی جو سرکوبی ہے وہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، اس میں مجھے آپ کی لمحہ بلمحہ معاونت کی ضرورت ہے۔ دین کی اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں ہے کہ کوئی دین کا نام استعمال کرے اور فتنے کو فروغ دے۔ ملک اور قوم کی سلامتی سے کھلواڑ کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ فتنے کی سرکوبی کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا علماء کرام میں اعزازیہ کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا کچھ لوگوں نے مذہب کے نام پر فتنے کو فروغ دیا، جلاؤ گھراؤ کرنا، فساد پھیلانا۔ اگر فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنایا گیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں کو شہید کیا گیا، لوگوں کے املاک اور روزگار کو نقصان پہنچایا گیا۔ مذہبی منافرت اور تقسیم روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ وینزویلا اپنے تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے صرف امریکی سامان خریدے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکی زرعی مصنوعات، ادویات، طبی آلات، بجلی کارخانے اور توانائی کی سہولتیں بہتر بنانے کے آلات اس سامان میں شامل ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ وینزویلا کے عبوری حکام سے قریبی رابطے میں ہے۔ وینزویلا کے تیل کی فروخت سے حاصل رقم اور امریکی اکاؤنٹس میں جمع کروائی جائے گی۔ وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز کا کہنا ہے تیل اور گیس کے ذخائر وینزویلا کی ترقی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ امریکہ نے حملہ کر کے تعلقات پر داغ لگا دیا ہے۔ امریکی حملے میں اموات کی تعداد 100 ہو گئی۔ وینزویلا کی عبوری صدر نے نکولس مادورو کا تحفظ نہ کرنے پر گارڈز کے کمانڈر کو برطرف کر دیا۔ یکم جنوری سے بجلی کے اوسط بنیادی نرخ میں 1.79 روپے فی یونٹ اضافہ۔ نیپرا نے ڈسکوز کی درخواست پر بجلی کے بنیادی ٹیرف پر فیصلہ جاری کر دیا۔ اطلاعات وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق یکم جنوری سے بجلی کا اوسط ٹیرف 33.38 روپے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اس وقت فی یونٹ بجلی کے بنیادی نرخ 31.59 روپے ہے۔ ہم یہاں اسی علاقے کو فتح کرنے نکلے ہیں، نہ کسی کو گالیاں دینے نکلے ہیں، نہ کسی کو پتھر مارنے نکلے ہیں، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں۔ 8 فروری کو تمام پاکستان کے جمہوری ہر طبقے کے لوگوں سے اپیل کی ہے اس دن اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ آئین بچانے، ظلم مٹانے نکلے ہیں، کسی کو فتح کرنے یا گالیاں دینے نہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک بحرانوں میں جا رہا ہے، تحریک شروع کرنے لاہور جا رہے ہیں، کئی ایم پی ایز بھی ساتھ ہوں گے، 8 فروری کو سڑکوں پر نکلیں گے۔ محمود اچکزئی کی قیادت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مرکزی رہنما اسلام آباد سے روانہ۔ اپوزیشن کا اپوزیشن کرنا عدم استحکام نہیں ہوتا، سیاسی قیدی تو کوئی نہیں ہے پاکستان۔ توقع ہے کہ جب اگلی سیشن ہوں گے قومی اسمبلی کے بھی اور سینٹ کے بھی، اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہے، یہ بھی بڑی خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا۔ توقع ہے اگلے سیشن میں اپوزیشن لیڈر کا معاملہ بھی خوش اسلوبی سے طے ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کی باخبر سویرا میں گفتگو، کہا پاکستان میں اس وقت کوئی سیاسی قیدی نہیں،
قومی معاملات کا فیصلہ کسی ایک جماعت اور فرد کے مفادات پر نہیں ہو سکتا. اپوزیشن قومی تب ہوگی جب وہ قومی معاملات پر بات کرے گی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اپوزیشن والے بات کرنے کو تیار نہیں. وہ سمجھتے ہیں بات چیت شروع ہونے سے ان کا سیاسی نقصان ہوگا. حکومت آمادہ ہے, وزیر اعظم کی آفر موجود ہے, لیکن اپوزیشن والے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو بھی تسلیم نہیں کرتے. الیکشن کمیشن نے طلال چودھری اور NA96 فیصل آباد سے رکن بلال بدر کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. وکیل نے کہا طلال چودھری غیر مشروط معافی مانگ چکے ہیں. 20 نومبر کو DMO نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہ کرنے کی وارننگ دی. اس ہی روز 50,000 روپے کا جرمانہ کر دیا گیا. چیف الیکشن کمشنر نے کہا آپ کا مطلب ہے وزیر جو مرضی کرتا رہے اسے کوئی نہ پوچھے. حکام نے کہا طلال چودھری کے خلاف ویڈیو شواہد موجود ہیں. PTI کا عدم TTP کو دہشت گرد تنظیم کہنے سے گریز کر رہی ہے. کوئی سمجھتا ہے TTP کی صفوں میں محب وطن پاکستانی بھی ہیں تو ان کو کیا کہیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ, کہا TTP کے فتنہ ہمارے شہید جوانوں کی میتوں کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں. کارگل کی لڑائی میں ہمارے جوان دشمن سے لڑتے شہید ہوئے تھے. ہمارے شہداء کی میتیں دشمن نے فوجی اعزاز کے ساتھ واپس کی تھی. یہ واضح طور پر TTP کو دہشت گرد کہنے کو تیار نہیں. یہ کون لوگ ہیں جو اپنے اقتدار اور پارٹی مفاد کو وطن پر ترجیح دے رہے ہیں. پاکستانیوں کے سوا 100 اختلاف ہوں, دوست دشمن مشترک ہیں اور مشترک رہیں گے. میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں TTP ایک دہشت گرد جماعت ہے. TTP میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد ہیں. جو بھی پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی زمین جو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے, پاکستان کے فورسز پہ حملے کرتا ہے, پاکستان کی سیویلینز پہ حملے کرتا ہے, وہ چاہے TTP ہو, TTP کے اندر ہو, TTP کے باہر ہو, وہ سارے دہشت گرد کہلاتے ہیں. کل عدم TTP سمیت جو بھی پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. کہا افغان طالبان حکومت کی طرف سے دہشت گردی امپورٹ کے شواہد بھی پائے گئے ہیں. KP حکومت کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے اعتماد میں لینا چاہیے. شفیع جان نے ایک دن پہلے کل عدم تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد تنظیم کہنے سے انکار کیا تھا. ARY نیوز کے پروگرام خبر کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک کے سوال کے جواب میں شفیع جان آئیں بائیں شائیں کرتے رہے تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ پولیس کالج کا دورہ. کالج کے ہائی ٹیک ٹریننگ سیکشنز کا معائنہ کیا. بیجنگ پولیس کی گاڑیوں سے ملزمان کی گرفتاری کا عملی مظاہرہ دیکھا. پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ تربیت کو سراہا. کہا وہیکل اسکواڈ کی صلاحیتیں اور تربیت دیکھ کر متاثر ہوا ہوں. نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام ASPs 1 ماہ کی ٹریننگ کے لیے بیجنگ آئیں گے. پاکستانی پولیس افسران کو جدید تقاضوں کے مطابق تربیت دی جائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جدید سیمولیٹر مشین بھی چلائی. امریکہ نے کرسمس پر بھارت میں مسیحیوں اور گرجا گھروں پر حملوں کی مذمت کر دی. ARY نیوز کے سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا امریکہ کسی بھی قسم کے تشدد کی سخت مذمت کرتا ہے. ہم ہر ملک میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھتے ہیں. سول سوسائٹی, ملکی و بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں کی رپورٹس کا جائزہ لیا جاتا ہے. تاہم کسی ملک کو تشویش پر مبنی ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا پیشگی اعلان نہیں کرتے. بھارت نہیں جائیں گے, کھلاڑیوں کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے, بنگلہ دیش ڈٹ گیا. بنگلہ دیشی اسپورٹس ایڈوائزر آصف نظرل کہتے ہیں ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن کھلاڑیوں کی سیکیورٹی اور ملک کے وقار سے بڑھ کر کچھ نہیں. BCB ICC کو دوبارہ خط لکھے گا, راضی کرنے کی کوشش کریں گے. بھارت میں کھلاڑیوں کے ساتھ مداحوں اور صحافیوں کی سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں. ہمارا واضح موقف ہے ورلڈ کپ میچز سری لنکا میں ہی کھیلیں گے.
امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، منیاپولس میں چھاپے کے دوران فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت۔ پولیس اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے خاتون کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ کہا خاتون نے اہلکاروں کو اپنی گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی تھی، جس پر اہلکار نے گولی چلا دی۔ میئر منیاپولس کا کہنا ہے آئی سی ای افسر نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون کی جان لی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن افسران کا دفاع کیا۔ ٹروتھ پر پوسٹ کی، ایسا لگتا ہے اہلکار نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی۔ رکن کانگریس الہان عمر نے لکھا ٹرمپ جھوٹ بولتے ہیں، خاتون نے اہلکار کو روندنے کی کوشش نہیں کی۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے واقعے کو ظالمانہ اور غیر انسانی قرار دے دیا۔ کون ہوگا 2 نئی ٹیمز کا خریدار؟ مقابلے پر ہیں 10 امیدوار۔ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیمز کی نیلامی آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ فیصل آباد، گلگت، حیدرآباد، مظفر آباد، راولپنڈی اور سیالکوٹ ممکنہ شہروں میں شامل۔ نیلامی کے بعد شہرہ آفاق گلوکار راحت فتح علی خان پرفارم کریں گے۔ اسپورٹ شام 4:15 بجے نیلامی براہ راست نشر کرے گا۔ پنجاب کے ہر ضلع میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹرز کے قیام کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں تمام ضلعی اسپتالوں میں فالج کے علاج کے لیے اسٹروک سینٹرز بنیں گے۔ فالج مینجمنٹ پروگرام سے اسٹروک اب پنجاب میں جان لیوا نہیں رہے گا۔ چاہتی ہوں کسی مریض کو ایمرجنسی کی صورت میں دور دراز شہر نہ جانا پڑے۔ عوام کو فالج کی علامت سے آگاہ کرنے کے لیے مؤثر آگاہی مہم چلائی جائے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، کالعدم زیمبیون بریگیڈ کے 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان کے مطابق رعایت حسین، ساجد علی، محمد عسکری اور حسین املاک فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں۔ دہشت گردوں کے قبضے سے قتل کے لیے بنائی گئی فہرست، 4 پستول اور گولیاں برآمد۔ ملزمان دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ امریکہ نے خود کو 66 بین الاقوامی تنظیموں سے نکال لیا۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے۔ بین الاقوامی موسمیاتی معاہدہ اور خواتین کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کا ادارہ بھی شامل۔ امریکہ مزید 35 غیر اقوام متحدہ تنظیموں اور 31 اقوام متحدہ کے اداروں سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اداروں سے علیحدگی کا مطلب مالی تعاون کا خاتمہ ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے بین الاقوامی تنظیمیں امریکہ کے بجائے اپنا ایجنڈا پروان چڑھاتی ہیں۔ ان تنظیموں کے ایجنڈے سے امریکہ کی خود مختاری اور خوشحالی کو خطرہ ہے۔ امریکہ نے 2 تیل بردار بحری جہاز قبضے میں لے لیے۔ امریکی یورپی کمانڈ نے روسی جھنڈا بردار بیلا 1 پر قبضے کی تصدیق کر دی۔ حکام کے مطابق جہاز کو امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی پر شمالی اٹلانٹک میں ضبط کیا گیا۔ روس نے اس جہاز کو امریکی کارروائی سے بچانے کے لیے بحری جنگی جہاز اور آبدوز بھی روانہ کی تھی۔ دوسری جانب امریکی صدرن کمانڈ نے ایک اور تیل بردار جہاز ایم ٹی صوفیہ کو تحویل میں لینے کا اعلان کیا۔ حکام کے مطابق یہ ڈارک فلیٹ ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں بغیر کسی مزاحمت کے قابو میں آیا۔ روسی وزیر خارجہ کا آئل ٹینکر پر موجود روسی شہریوں کی واپسی کا مطالبہ۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شدت آ گئی۔ مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، 30 افراد زخمی۔ لردگان شہر میں دکاندار بھی سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے، پولیس پر پتھراؤ کیا، بعض مظاہرین نے گولیاں چلائیں، گورنر کے دفتر اور دیگر سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ سرحدی صوبہ شمالی خراسان کے شہر بجنود میں دکان کو آگ لگا دی۔ امریکی شہر سالٹ لیک سٹی میں چرچ کے قریب فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد افراد زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کرنے والا مشتبہ شخص فرار ہو گیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی کی محمد علی سوسائٹی میں ماسیوں نے گھر کا صفایا کر دیا، 100 تولے سے زائد سونا لے اڑی۔ سونے کی مالیت 4 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ بہادر آباد تھانے میں مقدمہ درج،
مدعی کے مطابق نادیہ اور دلشاد کو ایک روز قبل ہی کام کے لیے رکھا گیا تھا۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، چترال میں یکبستہ ہواؤں کا راج، شدید سردی میں سڑکوں پر جمع پانی بھی برف بن گیا۔ استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -10، قلات میں -8 تک گر گیا، ہنزو اور کالام میں -6، کوئٹہ میں -4 تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد اور پشاور میں درجہ حرارت 1 ڈگری، لاہور میں 5 اور کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں نیا سول قانون نافذ، 18 سال کے نوجوانوں کو سرپرست کی اجازت کے بغیر مالی اور قانونی فیصلوں کا اختیار مل گیا۔ اس سے پہلے 20 سال کی عمر میں یہ اختیار حاصل تھا۔ 18 سال کے نوجوان اب معاہدہ کرنے، قرض لینے اور جائیداد خریدنے کے مجاز ہوں گے۔ 15 سال کی عمر کے نوجوان عدالتی اجازت سے اپنے اثاثے خود سنبھال سکیں گے۔ سری لنکا کے خلاف پہلے T20 میں پاکستان کا زبردست شو، میزبان سری لنکا کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ دمبولا میں 129 رنز کا ہدف 20 گیند پہلے حاصل کیا۔ صاحبزادہ فرحان 51 اور سائم ایوب 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ٹاکرا کل ہوگا۔ اور آسٹریلیا نے انگلینڈ کو آخری ٹیسٹ میں 5 وکٹ سے شکست دے کر ایشیز سیریز 4-1 سے جیت لی۔ آسٹریلیا ٹیم نے میچ کے آخری روز کو 160 رنز کا ہدف 5 وکٹ پر حاصل کیا۔ ٹریوس ہیڈ 163 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر میچ کے بہترین کھلاڑی اور مچل سٹارک 31 وکٹوں کے ساتھ مین آف دا سیریز قرار۔